والمرسلين وعلى وصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته خصوصا اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم میراج سیہ راز محبتانا میراج سے ایک راز محبتانا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب اتھے جبرائیل سی صد لے جان والا تے بازے آخدے میں بنا دروازے تو کیویں گیا عرشاں تے جان والا پر اگر یہ تے عقل نو کیے دخل جانے جان والا یا لے جان والا او جانے جان والا
یا لے جان والا تا کر کے پڑھدا پیا آؤ دوستان دی وقار میرے نبی دے نال پیار فرمان والے ہو آقا کریم دے غلاموں شمع رسالت دے پروانو آؤ دعوت فکر دینا چاہنا اس دنیا داری دے جھگڑے چوبار آ اللہ دے محبوب دے میلاد دا بھی قائل ہو جا محمد عربی دے معراج دا بھی قائل ہو جا آؤ دوستان دی وقار میرے نبی دے غلاموں شمع رسالت دے پروانو آؤ اے دو چار روزہ زندگی ہے کوئی اج گیا کوئی کل گیا واروں واری اس جہان فانی تو چلیا جانا ہے پر وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جڑا نبی دے میلاد دا بھی قائل رہا محمد عربی دے معراج دا بھی قائل رہا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہر دو سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک کریم مہربان بارگاہ دے اندر لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مہینہ رجب المرجب شریف دا حق بندا ہے کائنات دے والی کائنات دے رہبر ہادی برحق باعث تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج دے حوالے نال گفتگو کیتی جائے احباب ذی وقار سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے معراج کہتے کسے ہے معراج میم عین را الف اور جیم یہ الفاظ مل جائیں تو لفظ معراج بن جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے معراج کسے کہتے ہیں تو تقریباً ہر بندے کو اس کا معنی بھی یاد ہے کہ معراج کا معنی ہے رب کا جلوہ دیکھنا رب کا قرب حاصل کرنا بے صورت کی صورت کو دیکھنے کا نام معراج ہے بے صورت کی صورت کو دیکھا جائے تو یہ معراج بنتا ہے بے صورت کو دیکھا جائے اللہ صورت سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے اللہ اس چہرے سے پاک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور ساری کائنات اس کی مخلوق ہے وہ خالق ہے ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا خدا ہے وہ ہمارا الہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے ہم اس کے عاجز اور گناہگار بندے ہیں رب فرماتا ہے لوگو معراج میں نے کروایا ہے معراج کروانے والا خدا جس کو معراج ہوا وہ مصطفیٰ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا لوگو اگر تم دیدار کرو تو یہ تمہارا معراج ہے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا جاتا ہے معراج کروایا جاتا ہے کسی کو کسی مقام پر بلایا کسی کو کسی مقام پر بلایا رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا جب محبوب کی باری آئی تو زمین پر نہیں بلکہ رب العالمین نے اپنے قرب خاص میں لا مقام پہ بلایا اور فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ
اوعدنا کا جملہ فرما کر ارشاد فرمایا جتنا قریب اپنے محبوب کو کر کے دیدار کروایا ہے یہ میرے محبوب کی شان ہے، نہ پہلے کسی نے ایسا دیکھا ہے نہ قیامت تک کوئی ایسے دیکھ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ زندہ زندہ باد۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے نبی کو رب نے یہ معراج کروایا کیوں ہے؟ بولیے گا ذرا۔ نبی کو، میرے آقا کو، آمنہ کے لال کو، مدینے کے تاجدار کو، امت کے غمخوار کو یہ معراج کروایا کیوں ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس مقام پر بلایا جہاں پر مکان بھی نہیں ہے؟ بس لا مکان ہے، فرشتے بھی نیچے رہ گئے، اللہ کے پیغمبر بھی نیچے رہ گئے، اس پیغمبر کو بلایا ہے جس کی وجہ سے پیغمبر کو پیغمبر بنایا ہے۔ رب العالمین خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں حضور فخر موجودات سید کائنات کے ایک عظیم الشان معجزے کا ذکر فرمایا، جو دوران خطبہ میں نے آیا مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے محبوب کو معراج کروایا گیا، بلایا ہے خدا نے۔ بلایا کس نے ہے؟ اچھا، میں زیادہ بات کو آگے نہیں لے کے جاؤں گا، بس نقطہ ہی دینا ہے، مسئلہ معراج ہی سمجھانا ہے۔ بھئی اللہ نے معراج مصطفیٰ کو کیوں کروایا؟ اس پہ اگر آگے میں اس کی گرہ باندھ دوں تو ہو سکتا ہے کہ سارا وقت گرہ میں لگ جائے اور میں وہ مقصد بیان نہ کر پاؤں جس کے لیے میں آپ احباب کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو آخر معراج کیوں کروایا ہے؟ کیا غرض و غایت تھی؟ اللہ نے نبی کے ایک معجزے کا ذکر قرآن کی آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ ایک معجزہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ انسان کی عقل نہیں مانتی کہ رات و رات اتنا لمبا سفر ہو، پھر قرآن تو کہتا ہے بِعَبْدِهِ لَيْلًا، یہ رات کا مختصر سا قلیل سا حصہ تھا، رب بلانے والا، محمد جانے والا، جبریل لے جانے والا۔ بھئی رب نے بلایا ہے، جبریل لینے آیا ہے، میرے مصطفیٰ نے تیاری فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ کریم چلے ہیں، اب جانے کا انداز کیا ہوگا؟ سیر کرنے کے لیے میرا نبی جا رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے سیر کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے، سیر کا انداز بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ آج میرا محبوب بھی سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کوئی کسی باغ میں سیر کرنے جاتا ہے، کوئی کسی پارک میں سیر کرنے جاتا ہے، کوئی جناب کسی جگہ پہ جائے گا، کوئی لاہور کی سڑکوں پہ جناب جائے گا، کوئی جناب لاہور کے پارک میں جائے گا، کوئی فیصل آباد کے پارک میں جائے گا، کوئی راول پنڈی کے پارک میں جائے گا، کوئی کسی مقام پر، کوئی کراچی کی سرزمین پر قائد اعظم محمد علی جناح تک جائے گا، کوئی کسی مقام پر جائے گا، کوئی کسی مقام پر جائے گا۔ وہ میرا نبی ہے جس کی سیرگاہ زمین نہیں ہے، ارے جس کی سیرگاہ لامکاں ہو اس کی حقیقت کو ملا کیسے سمجھے گا؟ بھئی جس کی سیرگاہ لامکاں ہو، جس کی سیرگاہ لامکاں ہو، ملا اس نبی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو پھر ذات خدا کو سمجھنا ضروری ہے، ذات خدا کو سمجھنا ضروری ہے۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، معراج آخر کروایا کیوں گیا؟ یہ معراج کیوں ہوا؟ معراج کس لیے ہوا؟ اس کی غرض و غایت کیا بنی؟ توجہ کیجئے گا میرے نبی سے پیار کرنے والوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس اور طیب طاہر کتاب میں، یہ 15واں سپارہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر میرے سامنے ہے، 15واں سپارہ ہے، اور پہلی آیت مبارکہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب العالمین خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یہ معراج کیوں کروایا، اس کی ضرورت
کیوں محسوس ہوئی؟ آئیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے نبی نے سرزمین مکہ پر کھڑے ہو کر، میرے نبی نے سرزمین مکہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، مجمع عام سے میرے نبی نے خطاب فرمایا۔ خطاب کیا ہے اسے بھی قرآن نے بیان کیا۔ خطاب یہ تھا، لوگوں میں تمہیں ایک خدا کی دعوت دینے آیا ہوں، اور میں محمد آخری نبی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں دعوت اسلام دینے آیا ہوں، اسلام کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، اور ان بے جا بتوں سے تمہیں چھٹکارا دلوا کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے حکم دینے آیا ہوں۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا تو مکہ والے میرے نبی کے مخالف بن گئے، مکہ والے میرے نبی کی مخالفت کرنے لگے، مکے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھنے لگے، اور یہ مقام جس مقام پر میرے آقا نے خطبہ دیا تھا یہ صفا پہاڑی تھی۔ جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے وہ لوگ اس پہاڑی کی زیارت کر کے آئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ پہاڑی بہت بڑی مقدس پہاڑی ہے، اور قربان جاؤں اس پہاڑی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس پہاڑی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہے تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی، یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اچھا یہ وہ پہاڑی ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے، اچھا مکے میں اور بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو نہیں کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، آخر اسے کیوں کہا ہے؟ اسے دو نسبتیں ہیں، ایک تو حضرت اسماعیل پاک کی اماں جان والی نسبت، اور بالخصوص آقا نامدار فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والی نسبت۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے رسول نے اعلان توحید کیا۔ اچھا وہ قرآن کا حصہ بن گئی جگہ جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے اعلان توحید فرمایا، وہ تو ہے اللہ کی نشانی۔ ارے ہے تو وہ پہاڑی ہے، مٹی یا پتھر کی بنی ہوئی ہے، تو وہ جگہ جس جگہ پر وحدانیت کا اعلان کیا جائے وہ تو شاعر اللہ ہے۔ تو یہ شاعر اللہ بنی کیسے؟ جب تک رسول کے قدموں سے مس نہیں ہوئی یہ شاعر اللہ نہیں بنی۔ جو قدموں کے نیچے آ جائے، رسول کے قدموں کے نیچے آ جائے وہ تو ہے شاعر اللہ۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں اور میں نے دیکھنا ہے کون بندہ بولتا ہے، کون بندہ سوچتا ہے اگر نبی کے پاؤں سے جناب پہاڑی مس ہو جائے تو وہ شاعر اللہ ہے۔ اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا جس کے کندھوں پر خاتم النبیین سوار ہو کے جا رہے ہیں؟ اس یار غار ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کتنے مقدر والا ابو بکر ہے جن کے کندھوں پر میرا رسول سوار ہو کے جا رہا ہے۔ سنیے گا، یہ صفا کی پہاڑی جس پہ کھڑے ہو کے میرے اور آپ کے لجپال آقا نے اعلان توحید کیا۔ اعلان
توحید کیا تو وہ میرے نبی کے مخالف ہو گئے، جو آج سے قبل صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، بہت کچھ کہا کرتے تھے، آج ہو گئے مخالف۔ رب نے فرمایا محبوبہ تانوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تانوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، سونیا محبوبہ تانوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ اگر قریش مکہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور گزرتے گزرتے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے نا، اور لوگ بہت ابھی سستی کا جناب سلسلہ چل رہا ہے، لوگ جوق در جوق نہیں آ رہے، ابھی بہت سستی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک مغموم ہے کہ میں ان لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہوں اور یہ آتے نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہے، آپ پر پریشانی کا عالم ہے اور رنج و غم کا اندھیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، لیکن اسی دوران حضرت ابو طالب سارے بولو حضرت ابو طالب۔ پتہ ہے کون ہے حضرت ابو طالب؟ وہ جو کائنات میں سب سے پہلا محافظ ختم نبوت ہو، اس بندے کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بیماری پڑ گئی ہے کہ وہ حضرت ابو طالب کے ایمان میں شک کرتے ہیں حضرت ابو طالب پاک کے ایمان میں۔ مگر سنیے گا، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، فقیر حقیر کا عقیدہ ہے، ارے پاک نبی کا فرمان ہے کہ اگر میرے جسم کے ساتھ کپڑا بھی مس ہو گیا تو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اگر کپڑے پر جہنم کی آگ حرام ہے تو جس کی گود میں پل کر نبی جوان ہوا ہے، جن کی گود میں پل کر امام الانبیاء جوان ہوئے ہیں، اس ابو بکر اور اس جناب حضرت ابو طالب کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو محافظ ختم نبوت ہو، ابو بکر سے بھی پہلے جس نے امام الانبیاء کی حفاظت فرمائی ہے، اس جنے دا نام حضرت ابو طالب ہے۔ اچھا جیدہ پتر حیدر ہوئے، ابو طالب کے مقام پر ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، جیدہ پتر حیدر ہوئے، تسی ہولی ہولی بولے آجے، وہ بندہ کدی نہیں بول سکتا جڑا مولا علی پاک دے نال رجوع چنگا نہ ہوئے۔ اے بھی یاد رکھو، مومن تے منافق دے درمیان ونڈ بھی مولا علی نال ہوندی ہے۔ وہ جس کا بیٹا حیدر کرار ہے، وہ جس کا بیٹا زیغم ہے، وہ جس کا بیٹا زرغام ہے، وہ جس کا بیٹا علی ہے، وہ جس کا بیٹا ذوالفقار حیدری کو تھامنے والا ہے، وہ جو خیبر شکن ہو وہ حیدر کرار ہے، جس کا بازو پکڑ کر میرے نبی فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسے حیدر کہا جاتا ہے جس کا بیٹا حیدر ہو، وہ جیدہ پتر علی ہوئے، جیدی نو زہرا ہوئے، جیدے پوترے حسن تے حسین ہوئے۔ ہم اپنے عقیدے میں اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ ہم اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ جے دے پوترے جنتاں دے سردار،
بہرحال پھر موضوع سارے چینج ہو جائے گا۔ حضرت ابو طالب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت فرماندے رہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مونس ہمدم دانش مہرباں عظیم نبی پاک کی عزت کے محافظ جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال با کمال ہو گیا۔ پہلے بہت زیادہ پریشانی کا سبب تھا، اب جب حضرت ابو طالب وصال کر گئے تو دشمنوں نے اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک اور بہت بڑا سامنے پیش ہو گیا۔ نبی پاک کی رفیق حیات حضرت اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دو عظیم لوگ غم کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، جناب حضرت ابو طالب اور جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ جب ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے، کفار مکہ کو اب ان کی انسانیت سوز کارستانیوں سے روکنے والا اور ان کی صفاقانہ روش پر ملامت کرنے والا ان دونوں ہستیوں میں سے کوئی نہ رہا۔ بظاہر دونوں ہستیاں پردہ کر گئیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی دھرتی سے طائف کی طرف اپنا سفر شروع کیا کہ طائف کے بازار والوں کو، طائف کی بستی والوں کو اسلام کی تبلیغ کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور اس پر چلنا کتنا ضروری ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف تشریف لے گئے۔ شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس ارادے سے حضور تشریف لے گئے، لیکن وہاں جو ظالمانہ رویہ حضور کے ساتھ اختیار کیا گیا وہ آپ احباب کے سامنے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اب بظاہر یہ دونوں سہارے جب ٹوٹے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک مغموم ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گئے حضور، اور قرآن نے بیان فرمایا کہ پھر رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کرانے کے لیے بلایا، تاکہ حضور کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے، اور اب میرا محبوب اپنے خدا کے جلوے کو قریب ہو کر دیکھ لے۔ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے۔ اتنی بڑی پریشانی کے بعد میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے اپنی قرب خاص میں بلایا۔ وہ واقعات آپ سب احباب نے تقریباً سنے ہوئے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ سو رہے تھے،
اور جناب جبریل پاک آئے، وہ دروازے کا معاملہ، پھر حاضر خدمت ہونا، قدم چومنے، یہ تقریباً ہر بندے کو یہ بات یاد ہے۔ ایک بڑی اہم اور خاص بات جو قرآن نے بیان کی ہے، جو کسی قصے کہانی ناول کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو رب کریم نے اپنے قرب خاص میں بلایا۔ اب قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس مقدر اور مقدس سفر کے لیے آپ نے آغاز فرمایا، تو نبی پاک علیہ السلام اس رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس مقام حتیم ہے۔ مقام حتیم ان لوگوں نے دیکھا ہے جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں یا حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حتیم کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے، رسول پاک کے روضہ پاک کی جالیوں کو دیکھنا میرا مالک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین اچھی آگ سڑے آجے۔ تو حتیم کعبہ کے قریب، خانہ کعبہ کے پاس مقام حتیم میں نبی پاک تشریف فرما ہیں کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جب میرے نبی بیدار ہوئے اور جبریل کو سامنے دیکھا، جبریل پاک سامنے حاضر ہے، تو ارشاد خداوندی سے آگاہی کی اور عرض کرنے لگے، حضور اٹھئے، اور نبی پاک علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جبریل پاک نے عرض کی، آقا آج تیاری فرمائیے، آج آپ کے رب نے آپ کے اس غم کو مٹانے کے لیے، وہ جو پہلے بات میں نے عرض کر دی ہے، اے محبوب آپ کے اس غم کو مٹانے کے لیے آپ کے رب نے آپ کو اپنے قرب خاص میں بلایا ہے۔ اب میرے آقا نے چاہے زمزم کے ساتھ میرے آقا نے غسل فرمایا، چاہے زمزم کے ساتھ میرے آقا نے غسل فرمایا، اور چاہے زمزم کے قریب حضور کو لایا گیا، اور سینہ مبارک نبی پاک کا سینہ مبارک کشادہ کیا گیا، کھولا گیا، اور جبریل امین کے پاس نور کا ایک تشت ہے، اس نور کے تشت کو سینہ مصطفیٰ میں جناب رکھ دیا گیا، پیش کر دیا گیا، اور پھر حضور کا سینہ مبارک دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اب میرے آقا میں وہ قوت اور وہ طاقت آ گئی کہ جناب رب العالمین خالق کائنات کے قرب خاص میں جانے کا اگر مرتبہ اور مقام کسی کو ملا تو وہ محمد مصطفیٰ کریم کی ذات مبارک ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے تیاری فرمائی، اچھا جڑا پہلے ہی سونا ہوئے، جن ویکھ کے چن شرمائے، جڑا پہلے ہی ایڈا سونا ہوئے، تے پھر جدوں اس کالی کملی والے نے سر مبارک دے اتے دستار تے جسم مبارک دے اتے جبہ پایا اسی، تے پھر اس حسن دی حقیقت نو کوئی مولوی تے نہیں دس سکدا، اس حسن دی حقیقت نو کوئی مولوی نہیں دس سکدا، اس حسن دی حقیقت نو او جاندا ہے جائے حسن دیتا ہے۔ بس اتنی کی گل ضرور ہے کہ گوڑے دے تاجدار نے نقشہ کھچیا ہے،
تے گوڑے دا تاجدار فرماندا ہے بے شک آپ نے لکھیا ہے بعد چھے لیکن میرے موضوع نہ لٹائے چھے اتے میرے اپنے ایک عقیدے دی ترجمانی ہے کہ جدوں جناب جبریل پاک نے اس صورت وچ نبی نو اس جناب پناوٹ وچ میرے نبی نو ویکھیا ہو سی تے اس آکھیا تے ہو سی نا اس صورت نو میں جان آکھا اس صورت نو میں جان آکھا جبریل ہووے جڑا کول کھلوتا ہے تے اونوں ہی پتہ ہے نا جڑا کول کھلوتا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں اس حقیقت نو تے پھر وہ جاندا ہے نا جن نے ڈٹھا ہے تو اے نبی پاک علیہ السلام نو پھر بیت المقدس دے وچ لے آندا گیا براق پیش ہو گیا نبی پاک بیت المقدس وچ آ گئے اور بیت المقدس وچ 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر تشریف فرما مصلی امامت خالی مصلی امامت خالی مصلی امامت خالی مصلی امامت خالی رب فرمایا سونیا میں انہاں نبیاں نال ایک وعدہ کیتا ہے امدے پیو امدے اے وعدہ بھی کیتی اے وعدہ بھی وفا کیتی آؤ کیڑا وعدہ رب فرمایا ہاں اے میرے پیغمبر اے میرے نبی اے رسول توانو نبوت دیتی ہوئے توانو رسالت دیتی ہوئے لوگ تواڈا کلمہ پڑھتے ہون تے پھر اسی دوران میرا عظمت والا میرا شان والا میرا رفت والا میرا بلندی والا رسول آ جائے تے مڑ تساں او دی اتباع کرنی ہے اے نبی 2 رکعت نماز نفل امام بن کے پڑھا دیو کائنات والے نو پتہ لگ جاوے اوے تسی اس نبی دے معراج دا انکار پہ کر دے ہو جے دے پیچھے 1,00,000 نبیاں نماز پڑھ کے دسیا 1,00,000 نبی رسول پیغمبر پچھو کھڑوتے ہیں میرا نبی مصلی امامت تے آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھا کے دس چھڑیا اے تا او نبی ہے جڑا نبیاں دا بھی امام بن گیا تے او وعدہ بھی رب دا ہو گیا پورا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو شمع رسالت دے پروانو بیت المقدس دے وچ نبی پاک نے سارے نبیاں نو اپنا کروایا دیدار بولو سارے نبیاں نو کرایا دیدار اے گل یاد رکھیا ہے دیدار تو اگلے جمعے تے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین